الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، مجھے مسرت ہے کہ اس وقت مالیگاؤں کی سرزمین پر آپ جیسے دانشوران قوم و ملت کے سامنے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت عوام الناس کے ہزاروں کے اجتماع میں اگر میں اپنی بات کوئی رکھتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ حضرات کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو پیش کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا اللہ عز و جل نے سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی مقام رکھا ہے، اور اس مقام کے ساتھ ساتھ قدرت نے ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں۔ یوں ہی پروردگار جل جلالہ کسی کو عزت نہیں دیتا، کسی کو مقام نہیں دیتا، کسی کو علم نہیں دیتا، کسی کو دولت نہیں دیتا۔ جہاں یہ ساری چیزیں قدرت کی طرف سے ملتی ہیں، وہیں پر قدرت کی طرف سے ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں، اور ان عطا کی لاج رکھنے کا احساس بھی جس کو نعمت دی گئی اس کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دین اسلام کو مل جائے تو وہی ایک انسان اسلام کے فروغ کے لیے اور دنیا میں اسلامی سربلندی کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں۔ انسانوں کا جم غفیر ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ مکے میں صرف حضرت عمر ابن خطاب ہی رہتے ہوں، مکے میں بسنے والے اور بھی انسان تھے۔ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حضرت عمر ابن خطاب کو مانگا؟ حضرت عمر ابن خطاب کو مانگنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی ہدایت کی دعا کی وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ دین اسلام کو اگر ان جیسا شخص مل جاتا ہے تو جو اسلام گھر کی چار دیواری میں ہے وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ وہ عمر ابن خطاب جن کی زندگی لاؤبالی پن میں گزرتی تھی، دامن اسلام سے وابستگی کے بعد آج بھی دنیا ان کے قوانین و ضوابط کا اعتراف کرتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے ان کو آغوش اسلام میں آنے کی سعادت عطا فرمانے کے بعد خود رب نے فرما دیا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے انسانوں میں درجات رکھے ہیں، انسانوں میں کوالٹیز رکھی ہیں۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کی تبدیلی سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کی قربانی سے کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو عرض کروں کہ یقیناً کبھی کبھی کسی تحریک کو، کسی گھر کو، کسی ملک کو ایک بندہ ایسا مل جاتا ہے جو گھر ہو یا ملک ہو یا بستی ہو یا شہر ہو، اس کی ترقی کی ضمانت بن جایا کرتا ہے۔ آج آپ لوگ میرے سامنے موجود ہیں، ایک نہیں آپ انیک ہیں، اور آپ میں کہ ہر شخص کا اپنے اپنے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر ایک مقام ہے۔ کچھ ہوتے ہیں متاثر ہونے والے، اور کچھ ہوتے ہیں مؤثر، جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ انہی طبقات میں سے ہیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، آپ مؤثرین ہیں۔
آپ کا اثر، آپ کے کردار کا اثر، آپ کے افعال کا اثر، آپ کی قربانی کا اثر، آپ کی محنت و مشقت کا اثر معاشرے کے اندر یقیناً پڑتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کسی ان پڑھ اور جاہل کو فالو نہیں کرتا، کسی غریب کو فالو نہیں کرتا۔ اگر کوئی غریب پیوند والے کپڑے پہن کر کے نکلے تو دنیا کا انسان اس کے نقش قدم پر چلنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر سوسائٹی کے اندر کوئی کوٹ پینٹ پہن کر کے نکلے تو انسان اسے فالو کرنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں انسان فالو جب کرنا چاہتا ہے تو ان طبقات کو فالو کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر کو فالو کرتا ہے، کوئی انجینئر کو فالو کرتا ہے، کوئی عالم کو فالو کرتا ہے، کوئی شیخ الحدیث کو فالو کرتا ہے، کوئی مفتی کو فالو کرتا ہے، کوئی سائنسداں کو فالو کرتا ہے۔ معاصرین طبقہ اگر ہمارا کریکٹ ہو جائے تو ماتحت والوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جتنے بھی خطوط روانہ فرمائے وہ سارے خطوط سربراہان مملکت کو اور معاصرین کو روانہ فرمائے، اس لیے کہ ایک کے سنور جانے کی وجہ سے کئی افراد جو ان کے ماتحت رہتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت دحیہ کلبی کا واقعہ لے لیں آپ۔ صحابی رسول بڑے خوبصورت تھے، بڑے ہینڈسم تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ وہ آغوش اسلام میں قدم رکھے مسلمان ہو جائیں۔ ایک روز فجر کی نماز کے بعد جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تھوڑی دیر میں دحیہ کلبی آئیں گے اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں دحیہ کلبی آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، دحیہ کلبی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عرض کرتے ہیں اس مقدس چادر پر میرے جیسا شخص کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چادر اٹھائی، سینے سے لگایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں جو دین آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں میرے سامنے بھی پیش کریں تاکہ میں اس کی آغوش میں آ جاؤں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی، وہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی وجہ سے ان کے ماتحت 700 کے قریب لوگ تھے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک مؤثر شخص اگر کسی پرفیکٹ پاتھ پر آ جائے تو اس کی وجہ سے اس کے ماتحت والے سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو آپ مائدین شہر ہیں، مؤثرین کا آپ کا طبقہ ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ آغاز ہم سب مل کر کے کریں اور موجودہ دور کی سب سے بڑی بیماری کے حوالے سے اور موجودہ دور کی پریشانی کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور کریکشن کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اٹھا ہوا قدم ہمارے بعد والوں کے لیے ایک اچھی راہ بن جائے اور اس پر چلنے کے بعد معاشرے کا بگاڑ بھی ختم ہو اور کسی حد تک ہماری زوال پذیر قوم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب زندگی گزارنے کے ہر اصول میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں آوارہ نہیں چھوڑ دیا، لاوارث نہیں چھوڑ دیا، دولت کمانے سے لے کر دولت کے ذرائع تک کی رہنمائی فرمائی اور اس کے بعد اس دولت کے خرچ کرنے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں معاشرتی زندگی میں رشتہ داروں کا حق، گھر والوں کا حق، بچوں کا حق، بیوی کا حق، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں بتائیں اور اس میں رہنمائی فرمائی۔ دنیا میں انسان خاص طور پر مسلمان ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب یہیں سے آپ سمجھیں
کہ کیا کبھی ہم نے اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے؟ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انعام یافتہ بندے جن کی زندگی جس طریقے سے گزرتی تھی اس راستے کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں؟ کبھی ہم نے ان کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی نہیں۔ نتیجتاً مادی یلغار کی بنیاد پر، ویسٹ کی فکر کی بنیاد پر، ویسٹرن کلچر کی بنیاد پر، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے ملنے والی سوسائٹی اور نظریات کی بنیاد پر، اور لیونگ سٹینڈرڈ سے لے کر لائف سٹائل ملنے کی بنیاد پر ہم اندھے مقلد بن کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ نتیجتاً وہ راہیں ہم نے چھوڑ دی جو کامیابی کی راہیں تھیں، اور آج ہمارا حال پوری دنیا میں ایک فٹ بال کی گیند کی طرح ہے کہ دنیا کا ہر فرقہ، دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا ہمیں کک مار رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک فٹ بال کو دونوں ٹیمیں اور دونوں ٹیموں کے پلیئر کک مارتے ہیں، ایسے ہی آج پوری دنیا میں ہماری سچویشن بن چکی ہے۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کہاں کہاں ہماری مسٹیکس ہیں، اور ان مسٹیکس کا کریکشن ہم کیسے کریں۔ ذرا ہم دیکھیں وہ کون سی راہ ہم نے چھوڑ دی جس کی بنیاد پر آج ہم زوال پذیر ہوئے، آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے، آج بربادی کی راہ پر ہم چل پڑے۔ میں آپ کو مستقبل کے حوالے سے ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن جن کی نظر عالمی حالات پر ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آنے والے حالات کن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ نہ تصور کیا جائے کہ آنے والے حالات اچھے ہوں گے، نہیں، اللہ کرے کہ اچھے ہو جائیں، لیکن جو انڈیکیشن ہیں، جو سائنس ہیں، وہ ساری چیزیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے دن پتہ نہیں کن مصائب کے استقبال کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو، پرٹیکولر مسلم نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو تیار رہنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، ہمارے پاس آج کے حالات سے بدترین حالات میں زندگی گزارنے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی کے نقوش موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بدترین اور بہترین حالات کے اندر ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ لیکن ہم اس سے اکتساب فیض نہیں کرتے، ہم اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ آئیے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں لائف اسٹائل کو کیسے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے حوالے سے کس راہ کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے دو کیٹیگری قرآن مقدس میں انسانوں کی رکھی ہے۔ ایک کیٹیگری رحمان کے بندے اور اس کے ڈائریکشن کو فالو کرنے والے بندے، رحمان کے ڈائریکشن کو، اور ایک شیطان کے فالوور اور شیطان کے ڈائریکشن کو فالو کرنے والے۔ اب آئیے، جب کبھی رحمان کے بندے یعنی اللہ کے بندوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان اللہ کے بندوں کی سچویشن کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ اللہ نے ان کی سائن ہمیں کیا بتائی، ان کی آئیڈینٹی کیا بتائی، تو اس کی پوری تفصیل قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ یہاں تک تو آپ جنرلی یہ سوچتے ہوں گے
کہ یہاں پروردگار جل جلالہ نے رحمان کے بندوں کے حوالے سے یہ بتایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ نرمی سے زمین پر چلا کرتے ہیں، وہ راتوں کو سجدے میں زندگی گزارتے ہیں، راتوں کو قیام میں زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جس کا عذاب بڑا سخت ترین ہے۔ لیکن اس کے بعد جس چیز کو قرآن نے مینشن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز پر ہماری توجہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان کی ایک عادت کو قرآن نے مینشن کیا، ان کی ایک عادت کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ یعنی رحمان کے بندوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ حد سے بڑھتے نہیں، اسی طریقے سے بخیل بھی نہیں ہوتے کہ ہاتھ کو روکے رکھتے ہوں۔ تو سچویشن کیا ہے؟ ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی زندگی اختیار کرتے ہیں، نہ ہاتھ اتنا کھول دیتے ہیں کہ کل کے لیے کچھ نہ ہو، اور نہ ہاتھ اتنا باندھ دیتے ہیں کہ اپنے پاس جمع کر کے رکھے اور بخیلی کا اظہار ہو۔ نہیں، بلکہ رحمان کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ فضول خرچی سے پرہیز کرتے ہیں، اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ رحمان کے بندوں کی ایک آئیڈنٹیٹی قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے بتائی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، کورونا وائرس کا پیریڈ چل رہا ہے، سڈنلی ہماری کنٹری میں اناؤنس ہو جاتا ہے کہ کل سے لاک ڈاؤن یا رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن، پورا ہندوستان اشتک ہو گیا۔ میں نے ایسے لوگوں کو راشن کے لیے ریکویسٹ کرتے دیکھا جن کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی موجود ہے، لیکن رینٹ پر ان کے پاس وہ پراپرٹی چلتی تھی، کوئی رینٹ پر آنے والا نہیں تھا، لینے والا نہیں تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے پاس کیش بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف کے اندر گرفتار تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملتا ہے، ہم نہیں جانتے کل کیا حالات ہونے والے ہیں، ہم نہیں جانتے پرسوں کیا حالات ہونے والے ہیں، ہم نہیں جانتے سڈنلی کیا چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر کوئی یہ تصور کر کے آگے دیکھا جائے گا، آج کی فکر کرو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتا، وہ اپنی طبیعت کے ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے۔ اسلام درمیانی چال چلنے کا حکم دے رہا ہے ہر چیز کے اندر۔ ایسا نہیں کہ اسلام صرف پیسے کے معاملے کے اندر درمیانی چال چلنے کی تعلیم دیتا ہو، اسلام عمل کے معاملے کے اندر، عقیدے کے معاملے کے اندر، معاشرت کے معاملے کے اندر، ایون یہاں تک کہ کسی سے دوستی بھی کرنی ہو، اس کے سلسلے میں بھی اسلام اعتدال کا قانون ہمیں عطا کرتا ہے۔ حد سے مت بڑھو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ قوم جس کے 80% لوگ جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے ہوں، اس قوم کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی شادیوں اور فضول خرچیوں کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی دولت کو اڑا دے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ میں اپنی شادی میں 20 لاکھ کا ڈیکوریشن کرتا ہوں، میری کمائی کا ہے، تو میں آپ کو ایک چیز خاص طور پر بتا دوں، کمائی آپ اپنی طرف جو منسوب کرتے ہیں، لیکن میرے مولا نے روزی دینے کا معاملہ آپ کے کسب پر نہیں، اپنے کرم پر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو روزی دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو روزی دی،
ورنہ ہم سے زیادہ محنت کرنے والے مزدور ہیں. ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے مہینے کا لاکھوں کما لیتے ہیں. مزدور اپنی پیشانی سے پسینہ ٹپکاتا بھی ہے اور منو سامان اٹھا کر نکلتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی ایک وقت کی روٹی حاصل کرتا ہے. تو میں آپ کو عرض کروں، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ مولا کے کرم سے مل رہا ہے، اس کے فضل سے مل رہا ہے. یہاں قرآن کی روشنی میں ایک تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو. کبھی بھی لائف کے اندر عزت ہو، دولت ہو، ترقی ہو، شہرت ہو، ناموری ہو، کامیابی ہو، اسے اپنی طرف منسوب کبھی بھی مت کرنا کہ یہ میرا کمال ہے، کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے واضح لفظوں میں فرما دیا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے. تمہارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے. اس کو میں قرآن شریف کی روشنی میں سمجھاؤں. بہت سارے لوگ اپنے گھر کے دروازے پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی فیکٹری کے دروازے پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، بہت سارے بنگلوں پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، دکانوں پر ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں. کبھی اس کے پس منظر پر آپ کی توجہ گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس کو لانے کا حکم دیا تو آپ کا ایک صحابی حضرت آصف برقیہ جو محفل کے اندر موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک کے جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. سینکڑوں میل کی دوری پر تخت بلقیس تھا اور ٹنوں وزن کا تخت بلقیس تھا. حضرت آصف کہتے ہیں کہ پلک کے یوں جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دوں گا، اور لا کر رکھ دیا. میں ہوتا، آپ ہوتے تو پھولے نہ سماتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا جب یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہو. یہ تو ہمارے شاگرد کا کمال ہے، یہ میرے پاس پڑھے ہیں، یہ میرے ماننے والے، میرے فالوور ہیں. جب ان کی طاقت اتنی ہے تو میری طاقت کیا ہوگی؟ لیکن نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزاج دیا. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، ھذا من فضل ربی، یہ نہ ان کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور پھر اس کے بعد کے جملے کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر، بہت بڑا پیغام ہے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی چیز نصیب ہو جائے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے توانائی ہو، چاہے کامیابی ہو، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے، جس کو آگے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جملوں کے اندر اللہ نے اس طرح سے فرمایا، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، میرا مولا مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ایک سوچ قرآن نے عطا کی کہ جس رب نے تمہیں کمال عطا کیا، وہ رب تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ بندہ جسے میں نے اتنا عطا کیا ہے، یہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. ناشکری کیا ہے؟ اس کے قانون کے خلاف یوز کرنا یہ ناشکری ہے، اور اس کے قانون کے مطابق استعمال کرنا یہ شکر ہے. ایک مزاج قرآن نے ہمیں عطا کر دیا کہ دولت ملے، اقتدار ملے، شہرت ملے، کامیابی ملے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ عز و جل جب کچھ دیتا ہے تو پھر وہ امتحان میں گرفتار کرتا ہے. نہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور دے کر بھی امتحان لیتا ہے. دونوں میں امتحان ہے. دے کر امتحان اس اعتبار سے کہ دیکھو میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ دے کر امتحان یہ کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دونوں میں امتحان ہے. آج عالمی سطح پر ہم دیکھیں، ہم اگر سعودی سے شروع کریں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ دولت ان کو اتنی ملی کہ زمین سونا اگل رہی، پیٹرول اگل رہی، لیکن ایک بھی یونیورسٹی وہاں پر ایسی نہیں جس یونیورسٹی میں دنیا کے ہر ملک کے لوگ جا کر کے
اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکیں۔ کیا کیا انہوں نے دولت کا؟ عیش قدے تعمیر کیے۔ بچی آئی، مجھے یہ سیلنگ پسند نہیں ہے، یہ پی یو پی پسند نہیں ہے، بنے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہو یا 1 دن ہوا ہو، توڑ ڈالو، جیسا بیوی کہتی ہے، بچی کہتی ہے، بنا ڈالو۔ اس طرح سے ہماری قوم نے اپنے پیسوں کو ملت کی تعمیر کی بجائے تعیشات کے اندر خرچ کر دیا۔ آج ہماری قوم کا 80% طبقہ نانے نیم شبی کے لیے پریشان ہے، رات کی روٹی کے لیے پریشان ہے، ملازمت کے لیے پریشان ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، بچیاں شادیوں کے لیے پریشان۔ اور ابھی آپ کے شہر کے اندر کل ہی کی بات ہے، ایسا جھوپڑ پٹی کے اندر آگ لگی جہاں 40 جھوپڑے جل کر کے خاکستر ہو گئے۔ ان کے گھر کے اندر شادی کی جو چیزیں موجود تھیں سب جل کر کے خاکستر ہو گئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک شارٹ سرکٹ کی بنیاد پر ان کے مستقبل کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ہم نے کب یہ سوچا کہ ہم اپنی ملت کو اٹھائیں؟ ہم نے کب یہ سوچا کہ ہم اپنی قوم کو جو سرمایہ قدرت دے رہا ہے اس سرمایہ کا استعمال اعتدال سے ہم کرتے ہوئے، درمیانی چال چلتے ہوئے، ہم اس طریقے سے اس سرمایہ کا استعمال کریں جس کی وجہ سے قوم اٹھ سکے، ہماری نجات کا سامان ہو سکے؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ ہمارے پاس دولت آئی، اسے ہم نے اپنی ملکیت سمجھی، اور ہم درمیانی چال چلنے کی بجائے افراط و تفرید کے شکار ہو گئے، اور اوور ہم نے اسمارٹ بننے کی کوشش کی۔ نتیجتاً آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی شادیوں کے اندر لاکھوں کروڑوں خرچ کیے ہوں گے، لیکن آج ان کی پوزیشن خود دوسروں کے یہاں جاب کرنے کی ہے۔ میں نے جے پور کے اندر اسٹون کے بڑے بڑے بزنس مین کو ابھی رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کبھی ان کو یہ خیال تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا؟ اسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ آپ اعتدال کی راہ چلو۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کب کیسے حالات آئیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کب سچویشن کیسی بن جائے۔ آپ کو ہمیشہ سچویشن کے حوالے سے فکر کرنی ہے اور آگے کے حوالے سے غور کرنا ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم عقیدے کے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ عقیدے میں بھی اسلام اعتدال کی راہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ 2 فرقے کون سے ہیں؟ جن پر اللہ نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہوئے، جن کے راستے پر نہ چلنے کی دعا نماز کی حالت میں ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں۔ ذرا ان دونوں فرقوں کو سمجھو۔ مغضوب سے مراد جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور ضالین یعنی جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ اب مغضوب تو سمجھ میں آتا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہودی کے حوالے سے، اس لیے کہ یہودیوں کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ستایا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان کے کارناموں سے، ان کے غلط خیالات سے، غلط نظریات سے، غلط کرتوت سے۔ قرآن مقدس کی آیتیں بھری ہوئی، یہاں تک کہ یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل تک کیا ہے۔ یہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ بہت ستایا ہے انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، تو قرآن کہتا ہے ان کی راہ پہ نہ چلنا۔ تو یہ تو واضح سمجھ میں آ گیا۔ لیکن وَلَضَّالِّينَ سے مراد نصارہ ہیں۔ نصارہ نے تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے محبت کی، اور اتنی محبت کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اتنا چاہتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اسی چاہت میں وہ حد سے آگے نکل گئے۔
درمیانی روش پر نہ رہے اور انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ عقیدے میں بھی اعتدال برتو، نہ اتنے آگے نکل جاؤ کہ خدا بنا دو اور نہ اتنا آگے نکل جاؤ کہ معاذ اللہ قتل کی راہ کے اوپر. تو اس لیے قرآن نے اعتدال کے بارے میں بتایا. اسی لیے ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ خدا جانتے ہیں نہ خدا سے جدا جانتے ہیں. یہ اعتدال کی راہ، یہ اعتدال کی راہ. تو قرآن عقیدے کے معاملے کے اندر بھی اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، درمیانی چال چلو. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مانو. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اتنا آگے نہیں نکل جاتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ بیٹھے. نہیں، وہ آج بھی یہی کہتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگی اگر کسی کو ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہے. تو عقیدے میں بھی اعتدال، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے میں بھی اعتدال، ڈرنے میں بھی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، تمہاری استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی اعتدال کی راہ پر گامزن تھی. بلکہ مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے یاد آ رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس شعر کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تو آپ کے دماغ کی کئی گتھیاں سلجھ جائیں گی، اور انشاءاللہ العظیم آپ کی سوچ میں انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا. اعلیٰ حضرت حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک، جتنے بھی جہان ہیں، یہ جہاں وہ جہاں، جتنے بھی جہان ہیں وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہیں. اللہ نے سب حضور کو دے دیا. بہت عظیم فکر ہے اس کے اندر، سب کچھ حضور کو دے دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، جو کی روٹی غذا. اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کیا تھی؟ جو کی روٹی. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ٹائم کا کھانا آ جاتا. حدیث مبارکہ میں نماز کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، کچھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے، سرکار کے سامنے جنت موجود ہے. لیکن ایک میسج پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اگر تم کو قدرت نے دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو میری دولت ہے میں جس طرح چاہوں خرچ کروں. نہیں، تم میری لائف کو اپنے پیش نظر رکھو. تمہارے پاس تو زمین کے چند ٹکے ہوں گے، چند دنوں کی خوراک ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، کچھ پراپرٹیز ہوگی. میرا معاملہ تو یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ میرا ہی میرا ہے. لیکن میری سادگی کا عالم یہ ہے کہ میں جو کی روٹی کھا کر زندگی گزارتا ہوں. ایک میسج ہے اس کے اندر، ایک پیغام ہے اس کے اندر. اور اس کو دوسرے اینگل سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں سمجھیں کہ سرمایہ دار، بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں. کسی کے پاس بلین روپیز ہیں، کسی کے پاس بڑی پراپرٹیز ہیں، کسی کا دولت کے اعتبار سے بڑا نام ہے کہ یہ بہت سرمایہ دار ہے. اگر اس نے یہ اعلان کیا کہ میرے یہاں شادی ہے اور میں پورے شہر کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن ایک ہی ڈش بناؤں گا، نیچے بیٹھ کر کے کھلاؤں گا، سمپل کھانے کا انتظام میں کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ غریب آدمی ہے اس لیے نیچے بٹھا رہا ہے.
ایک ہی ٹائپ کا کھانا بنا کر شاید اس کے بعد نہیں، بلکہ یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے یار اتنا بڑا آدمی، وہ چاہتا تو 50 ڈشیں رکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک ڈش رکھ کر کے کھانا رکھ کر کے اور سمپل ٹائپ سے ساری چیزوں کا اور سارا انتظام کر کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھا دیا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، جو لوگ اپنی دولت کے دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے شادی کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، جب کوئی بندہ وہ شادی کا کھانا کھا کر نکلتا ہے تو بہت کم ہوتے ہیں جو تعریف کرتے ہیں، زیادہ تر یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، کیا ہوگا، بینک کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، مزہ نہیں آیا، ایسا تھا ویسا تھا۔ زیادہ تر لوگ اس طریقے سے بات۔ تو اسلام ہمیں فضول خرچی سے روکتا ہے، اسلام ہمیں اسراف سے روکتا ہے، اسلام ہمیں اعتدال کی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آج کی گفتگو میں آپ کو کوئی چیز یاد رہے یا نہ رہے، کورونا سے ملنے والا سبق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا تھا، سرکار تشریف لائے، روٹی کے ٹکڑے کو حضور نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور سرکار نے اسے تناول فرمایا، اور اس کے بعد جو حضور نے فرمایا اسے سنو۔ ام المؤمنین کہتی ہے کہ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ روٹی دکھا کر سرکار نے فرمایا، عائشہ یہ عزت والی چیز ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور سن لو یہ ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر پلٹ کر نہیں آتی۔ کیا آج ہمارے یہاں کی شادیوں کے اندر ڈشیں کھانا ضائع نہیں ہوتا، پھینکتے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی؟ اندازہ لگائیں آپ۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا کھانا نہ رکھیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کی شادی کو اچھی طرح سے نہ منائیں، میں آپ سے لیکن اتنا ضرور کہوں گا، افراط و تفریط سے بچیں اور درمیانی چال چلنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آنے والا دن ہمارے لیے کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ اسلام اس کے لیے درمیانی چال چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ہر سجدے کے لیے، ہر نماز کے لیے زینت کرو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اب یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ دور جہالت کے اندر دن میں مرد طواف کعبہ ننگے ہو کر کرتے اور رات کو عورتیں ننگی ہو کر کعبے کا طواف کرتی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں اس زمانے کے اشعار کیا ہوتے تھے، کہہ کر کے آپ کو سنانے کی کوئی حاجت بھی نہیں اور سنانے کے قابل بھی وہ اشعار۔ ننگی عورتیں طواف کرتی تھی، ننگے مرد طواف کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، جب اگر اللہ کی بندگی کے لیے تم کو جانا ہے تو اچھی طرح سج دھج کر خدا کی بندگی کے لیے جاؤ، زینت اختیار کرو۔ تم اپنے معبود کی بارگاہ میں جاتے ہو، جس طرح تم کسی کے یہاں جاتے ہو، کسی فنکشن میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، کسی پروگرام میں جاتے ہو تو بن سنور کر کے جاتے ہو کہ یہ خوش ہو جائے۔ خدا کے دربار سے بڑھ کر کسی کا دربار نہیں، اس کی بارگاہ میں بھی جاؤ تو بن سنور کر اچھے انداز سے جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ حج کے موقع پر کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، اور اتنا پرہیز کہ ارکان کی ادائیگی کے اندر دقت ہوتی۔
اور اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ استنجے کی حاجت ہوگی تو کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو اس کی وجہ سے پریشانی یہ ہوتی کہ ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے. تو پروردگار جل جلالہ نے کھانے پینے سے روکا نہیں، کھانے پینے سے نہیں روکا، اس لیے کہ تمہاری جسم میں طاقت نہیں ہوگی تو تم بندگی کیسے کر سکو گے. تو رب نے اجازت دی، حج ہو یا عام دن ہو ضرور تم کھاؤ، ضرور تم پیو. لیکن قرآن کی بلاغت پر قربان جائیے کہ کوئی شاید یہ سوچتا ہو کہ اب کھاتے ہی رہو اور پیتے ہی رہو، تو قرآن نے فوراً قید لگا دی وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ گزرنا. یعنی اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی رہ سکے اور تم بندگی کر سکو. یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ میں کھانے ہی کے لیے پیدا ہوا ہوں، جب تک کہ 50 قسم کی ڈش نہیں ہوگی مجھے سکون نہیں ملے گا. ادھر کی بریانی، ادھر کی تندوری، ادھر کا یہ اس کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے. کھاؤ ضرور، پیو ضرور، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. اب اسراف کسے کہتے ہیں اور فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ وہ پیسہ، وہ عمل، وہ کام جو اللہ عز و جل کی حدود سے ہٹ کر کے یا اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ، اس کی خوشی کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا جائے اسے کہتے ہیں اسراف. یعنی اپنی جائز کمائی کو حرام کام میں خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں اسراف. اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں. 3 چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں: انفاق، اسراف اور تبذیر. انفاق، اسراف اور تبذیر. انفاق کہتے ہیں حلال کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق. اسراف کہتے ہیں جائز کمائی کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف. اور تبذیر کہتے ہیں حرام کمائی کو حرام کاموں میں خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر. اب اگر کوئی شخص حلال کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے تو قرآن نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اپنی حلال کمائی کو رات و دن دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے دل سے خوف نکال دیا جاتا ہے اور غم نکال دیا جاتا ہے. اللہ والے اسی لیے بے خوف ہیں، وہ جمع کرنے میں نہیں سمجھتے. غوث پاک فرماتے میرے ہاتھ میں سوراخ ہے، کوئی پیسہ رکتا ہی نہیں، یوں آیا یوں دے دیا، خالی ہو جاتا ہے، رکتا ہی نہیں. غوث پاک فرماتے اگر کوئی یہ سوچے کہ کیا اللہ کے نام پر دے دینا، لٹا دینا یہ بھی اسراف ہے، تو نہیں. ہم اور آپ تو کچھ بچا کے لٹاتے ہیں. اگر یہ اسراف ہوتا تو صدیق اکبر نے تو سب کچھ لٹا دیا، تو یہ پہلے اسراف ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں، یہ اسراف نہیں. اللہ کی نعمت کو، اللہ کی عطا کردہ دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ اسراف نہیں. اللہ کی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے. فضول کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے. ناجائز کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، جسے قرآن مقدس کے اندر منع کیا گیا. اب ٹکڑا آگے کا سماعت فرمائے تو اندازہ لگ جائے گا. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. سب سے دوستی ہم پسند کرتے ہیں، ذرا قدرت سے بھی دوستی پسند کرو. تو قدرت نے تو کہہ دیا اگر تم نے فضول خرچی کی تو دنیا تمہاری دوست بن سکتی ہے، لیکن میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا، بلکہ تمہیں اس فضول خرچی کی بنیاد پر میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. یہ قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، چلنے میں اعتدال، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال اور درمیانی زندگی اختیار کرو، اوور بھی مت ہو جاؤ اور اتنا ہاتھ روک کر کے بھی مت رکھو۔ اور خاص طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی شو بازی کے لیے اپنی دولت کی نمائش مت کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں کل کے دن کے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کون کیا ہوگا۔ میں نے بھوج میں جب زلزلہ آیا تھا، بھوج میں گجرات کے اندر، یہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے کم و بیش، جب زلزلہ آیا تھا تو میں نے ایسے شخص کو مسجد کی دیوار کے نیچے ریلیف کیمپ میں کھانا لیتے ہوئے دیکھا تھا جس کی جویلری کی دکان تھی۔ جویلری کی دکان تھی، لیکن زلزلے کی وجہ سے سب فنش ہو گیا، دھنس گیا سب۔ اور اس منظر کو دیکھ کر آنے کے بعد 3 دنوں رات تک میں سو نہیں سکا، اس لیے کہ میں نے زمین کے اندر شگاف دیکھے تھے اور کئی میٹر تک میں نے زمین کے اندر کا منظر دیکھا تھا، کس طریقے سے زمین پھٹی تھی۔ میں نے کئی عمارتوں کو زمین میں اس طرح سے دھسے ہوئے دیکھا تھا کہ 3 منزلیں اندر دھسے ہوئے ہیں اور 4تھا منزلہ لٹک رہا ہے۔ یہ پوزیشن میں نے اپنی ماتوں کی آنکھوں سے۔ تو ہم نہیں جانتے کل کا دن کیسا ہے، ہم نہیں جانتے آنے والے ایام کیسے ہیں۔ اپنے پیسوں کو سیف رکھیں، درمیانی چال چلیں، اعتدال کی راہ اپنائیں۔ قرآن ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اوور نہ ہو، اور جو کام جتنے سستے میں اور آرام سے اور جو ہے وہ مختصر میں ہو جاتا ہو تو ہم اس کو زیادہ کے اندر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت اوور ہونے کے لیے جائیں گے تو پھر ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور ہماری سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم الون نہ اٹھیں، اپنی قوم کو اٹھانے کی بھی فکر کریں، اپنی قوم کے پریشان حالوں کی بھی فکر کریں۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے کمزوروں کا کتنا خیال تھا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ ایک شخص ایک جگہ سے گزرا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہی کھیلنے والے بچوں میں وہ شخص جو گزر رہا تھا اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنے بچے کو آواز دیا، بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے اپنے بیٹے کو مت بلاؤ اپنے بیٹے کو۔ وہ عرض کرنے لگے، حضور میرے بیٹے کا مجھے کام ہے اس لیے میں بلا رہا ہوں، ضرورت ہے اس کی۔ سرکار نے فرمایا نہ بلاؤ۔ وہ عرض کرنے لگا، ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، لیکن ریزن تو بتائیے کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کھیلنے والے بچوں کے اندر کچھ بچے یتیم بھی ہیں، جب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ گے تو یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا جس سے ان کا دل دکھے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری حرکت سے کسی یتیم کا دل دکھ جائے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم لاکھوں کروڑوں شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، کیا غریبوں کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ غریب بچیوں کے دل کی آہیں نہیں نکلتی ہوں گی؟ وہ اپنے ماں باپ پر پریشر نہیں ڈالتے ہوں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال کی راہ کو اپنائیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا اعتدال کی راہ اپنائیں گے انشاءاللہ العظیم رب قدیر اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانی کام ہے، اور ہم سب کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے امت وسط بنا کر پیدا کیا، درمیانی امت بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بس اس کو ذہن کے اندر بٹھا لیں، اعتدال، درمیانی چال، یہ معیشت کی مضبوطی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی درمیانی چال چلتا ہے تو اس کی اکانومی سٹرونگ رہے گی، ہمیشہ ایک سٹرونگ رہے گی، زوال نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں دلیل قرآن کی پیش کرتا ہوں، کیونکہ
اس نے اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز نہیں کیا، اس کے فرمان کے مطابق خرچ کیا، تو میرا مولا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تم کو زیادہ عطا کریں گے، ہم تم کو زیادہ عطا کریں گے۔ تو آج دور حاضر کے تقاضے کے پیش نظر میں نے سوچا کہ میں کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کروں، تو سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور الحمدللہ آپ کی ہر دل عزیز، آپ کے شہر میں نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والے سید امین القادری صاحب سے مشورے کے بعد آج کی یہ نشست منعقد کی گئی، تاکہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہماری زوال کی وجہ جہالت ہے، ہماری زوال کی وجہ ان پڑھ رہنا ہے، ہماری زوال کی وجہ آپسی رساکشی ہے، نہیں، ہمارے زوال کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم افراط و تفریط کے شکار ہو گئے، ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کیا، ہم نے بہت کچھ کیا، اور ہم نے درمیانی چال چلنے سے گریز کیا، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ